معزز حضرات علماء کرام، وقت کی قلت ہے، حضرات کا اتنا تعارف بھی نہیں ہے، اور اگر اس میں لگ جائیں تو 5 منٹ پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جس مقدس نام پہ ہمیں یہاں اپنے مبارک گھر میں جمع کیا ہے، اللہ ان کی نسبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے آپ کو ایک صاحبان کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا، ہمیں بھی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صحابہ کرام تو بہت اونچے لوگ ہیں، بہت عظمت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ایک دن وہ خادم جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں خدمت میں رہتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کا کوئی خاص عمل بتاؤ تاکہ میں اس کو زندہ کر سکوں۔ اس نے ذرا سوچ کے کہا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ کہا نہیں، ذرا آپ توجہ کریں۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک بات تھی کہ حضرت کوئی میٹھی چیز، کوئی حلوہ، کوئی اس طرح کی بنا کے ادھر صحرا کی طرف جاتے تھے اور مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے، لیکن ایک خاص مقام پہ مجھے روک جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا آگے کیا منظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گھر سے کچھ میٹھا، کچھ حلوہ، کچھ تیار کیا، برتن میں لیا اور چل دیے۔ بہت دور جب آگے صحرا میں نکل گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ ہے کہ نابینا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں بھی نہیں، معذور ہے بری طرح سے، اور اس کے جسم کے اوپر دانے اور پھوڑے اور برا حشر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے انگلی سے لے کے جب اس کے منہ کے اندر وہ میٹھا حلوہ ڈالا تو وہ چیخ اٹھا اور اس نے چیخ مار کے کہا کہ تو کون ہے؟ لگتا ہے کہ تو پہلے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر چونک اٹھے، کہا وہ پہلے والا اور اب کیا مطلب؟ کہنے لگا میں آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن میں اتنا محسوس کرتا ہوں کہ میرے جسم میں زخم ہے، منہ تک زخمی ہے۔ پہلے جو شخص آتا تھا وہ اپنی زبان کے اوپر رکھ کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، آج مجھے انگلی کا سخت حصہ محسوس ہوا جس سے مجھے پتا چلا کہ آج بندہ تبدیل ہو چکا۔ صحابہ کرام اس طرح کے لوگ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ایک گھر کے باہر سے حضرت کا گزر ہوا تو اندر ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ اماں جان، ابو بکر تو اب خلیفہ بن گیا ہے، امیر المومنین ہو گیا، تو ہماری بکریوں کا دودھ کو نکالا کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر اجازت چاہیے، اندر گئے اور کہا کہ ہم خلافت کا کام بھی کریں گے اور اس کے اندر پہلے سے بڑھ کر اب تمہاری خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے امت کو ایک سہارا دیا، ہماری طرح بن کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اتنی قربانیاں تھیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس معاشرے کو ایسا سنوارا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کافر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو بری طرح سے زخمی کرتے ہیں، یہاں کہ اللہ کے نبی کو زمین پہ گرا دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ جن کا نام لیتے ہو وہ آج دشمنوں کی زد میں ہے، آپ جن کا تحفظ کرتے ہو آج وہ تنہا دشمنوں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، آپ جا کے دشمنوں کو ہٹاتے ہیں۔ دشمنوں نے نبی کو تو چھوڑ دیا، صدیق اکبر کو تختہ مشق بنایا، اتنا مارا کہ لو لہان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو مارتے ہو جو صرف ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، جس نے ہمیں اتحاد کی راہ دکھائی ہے اور جس نے ہمارا سر رب العالمین کے سامنے ٹیکا ہے، جس نے انسانیت کی ہوا ہم تک پہنچائی ہے، کیا تم اس سے اس کو اس طرح سے مارنا چاہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک عظمت کا مینار ہے، ایک کہکشاں ہے اور ایک رحمت کا آسمان ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ مولانا ابراہیم نذیر صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے، ہم اپنے دین سے، اپنے اسلاف اور اکابر سے اتنا دور ہے، ایسے پردے میں ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو جان سکیں۔ صحابہ تو ایک گھر کے فرد کی طرح تھے، ان کے اندر باہم تعلق تھا، محبت اور یارانہ تھا۔
ایک دفعہ عجیب واقعہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے ہیں، اور کھجوریں کھاتے ہوئے سارے جو گٹلی منہ سے نکالتے حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے ہیں۔ جب سب نے کھجوریں کھا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ گٹلیاں جو سب نے ان کے سامنے رکھ دی۔ حضرت علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ اصل بات یہ کہ میں نے گٹلیاں تو نکالی ہے، آپ لوگ گٹلیوں سمیت ہی کھا رہے۔ اتنا محبت بڑا تھا۔ حضرت ابوبکر اور عمر جا رہے اور حضرت علی ساتھ ساتھ چل رہے۔ علماء کہتے ہیں صحابہ کا قد یہ تھا، یہ ابوبکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی تھوڑے چھوٹے گئے، ابوبکر اور عمر چل رہے ہیں، حضرت علی درمیان میں چل رہے ہیں۔ اور حضرت عمر نے مذاق سے حضرت علی کو کہا علی بیننا کالنور بین لنا، علی ہمارے درمیان اس طرح جیسے لانا کے اندر نور ہوتا ہے۔ لانا ہوتا ہے نا، لانا لام سے مطلب نون لزرنا لانا۔ حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کیا، فرمایا لولا کنت بینکما لکنتما لا، اگر میں تمہارے اندر نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ لانا کے نون نکال تو پیچھے لا بچ جاتا ہے۔ ایسی محبت تھی، ایسا تعلق تھا، ایسا پیار تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کو جاننا سمجھنا نصیب فرمائے۔